اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، نیز مومنوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی، اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، جبکہ تم نے ان کو نکاح کی حفاظت میں لانے کے لیے ان کے مہر دے دیے ہوں، نہ تو صرف ہوس نکالنا مقصود ہو اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا، اور جو شخص ایمان سے انکار کرے اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ بات واضح فرما دی کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور پچھلی آیت میں پاکیزہ چیزوں کا معیار عرض کیا جا چکا ہے کہ ایک طرف طبیعت انسانی، فطرت انسانی اس سے نفرت نہ کرتی، اور دوسرا یہ کہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں چونکہ وہ دین فطرت ہے، لہذا اس کے دیے ہوئے احکام کے مطابق ہو تو وہ طیبات میں داخل، پاکیزہ چیزوں میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سارے طیبات یعنی ساری پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی۔ الیوم جو فرمایا کہ آج حلال کر دی گئی، وہ اس لیے کہ پیچھے آیا تھا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو دین کے مکمل ہونے کا مقتضا یہ تھا کہ جو چیزیں حلال تھیں ان کے حلال ہونے کا قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا جائے، کیونکہ دوسرے احکام میں نسخ اور تبدیلی بھی ہوتی رہی ہے۔ تو آج ہم نے تمہارے لیے طیبات کو اس طرح حلال کر دیا، حالانکہ وہ پہلے بھی حلال تھیں، لیکن مراد ہے کہ ایسا حلال کر دیا کہ اب اس میں نسخ نہیں ہوگا۔ ورنہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو طیبات جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ آیت آ رہی ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، تو طیبات تو پہلے سے بھی حلال تھیں، اور صحابہ کرام طیبات کھاتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے۔ یہ کہنا کہ آج حلال کی گئی ہیں یہ کیسے درست؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ در حقیقت مراد یہ ہے کہ آج اس طرح حلال کر دی گئی کہ اس میں اب نسخ کا کوئی احتمال باقی نہیں رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احکام میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی، ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلہا۔ تو لیکن اب یہ کہہ دیا کہ اب یہ قیامت تک کے لیے تمہارے لیے حلال ہے، اور اب اس میں کوئی نسخ نہیں ہو۔ پھر یہ فرما دیا وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اہل کتاب کے لیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر مسلموں کو دو قسموں میں تقسیم فرما دیا۔ ایک غیر مسلم وہ ہیں جو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے، بلکہ مختلف ان کے عقائد ہیں، کسی کتاب کے پیچھے چلتے نہیں ہیں، کسی رسول کے متبع نہیں ہیں۔ تو ایک تو وہ ہیں جیسے بت پرست لوگ ہیں، لیکن جو حضرات کسی آسمانی کتاب کے قائل ہیں، جیسے کہ عیسائی انجیل کو مانتے ہیں اور تورات کو بھی مانتے ہیں، اور
یہودی تورات کو مانتے ہیں، تو ان کو اہل کتاب کہا گیا۔ ان کے کھانے کو، یعنی ان کے ذبیحے کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حلال قرار دیا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کا ذبیحہ، ان کے ہاں بھی ذبیحے کے وہی قوانین تھے جو اسلام میں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے ہاں بھی ذبیحے کے لیے ضروری تھا کہ اتنی ہی رگیں کٹیں اور خون بہے جتنی ہمارے ہاں ضروری۔ لہذا اگر کوئی شخص چوٹ سے کسی کو مار دے، گلا گھونٹ کے مار دے، تو اس کے نزدیک وہ حلال نہیں تھا۔ تو ایک تو قانون کا یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ وہ عادتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے، اور یہ ان کے ہاں ذبح کی شرائط میں داخل تھا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر وہ جانور کو ذبح کر رہے ہیں اپنے مذہب کے مطابق اللہ کا نام لے کر، تو تمہارے لیے حلال ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اس حکم کی علت اور اس کا اصل وجہ یہ ہے کہ وہ ذبیحہ ٹھیک طریقے سے اللہ کے نام پر کرتے ہیں، اور وہی شرائط موجود رکھتے ہیں جو اسلام میں ہیں۔ یہودی حضرات جو ہیں وہ تو اب تک بھی اسی روش پر قائم ہیں، یعنی یہ کہ وہ ان کے ہاں ضروری ہے کہ گلا کاٹا جائے، رگیں کٹیں، اور وہ اپنے دانش میں اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے وہ لیتے ہیں۔ اب ان کے ہاں اللہ تعالیٰ کو یہوہ کہتے ہیں تو وہ یہوہ کا نام لے لیتے ہیں، لیکن مراد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی۔ اس لیے ان کے ذبیحے کو آج بھی حلال ہونے کا ان کے بارے میں فتویٰ ہے، الا یہ کہ کسی یہودی گروپ کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ ان شرائط کی پابندی نہیں کرتا، تو پھر اس کا حکم ظاہر الگ ہوگا، وہ ایک شاذ صورتحال ہے۔ لیکن عام صورتحال میں ان کے ذبیحے کو حلال سمجھا جاتا ہے، جس کو وہ کوشر کہتے ہیں۔ لیکن عیسائیوں میں وہ طریقہ اب بدل گیا، یعنی ان کے مذہب کے حساب سے جو شروع میں شرائط تھیں اب وہ شرائط نرم پڑ گئی۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ چاروں رگیں کٹے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے۔ تو چونکہ یہاں پر جس کھانے کو اہل کتاب کا حلال کیا گیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، اور اب انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو جیسے مثال کے طور پر اگر مسلمان جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لے، اللہ کا نام جان بوجھ کے چھوڑ دے، تو باوجود اس کے کہ وہ مسلمان کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر اہل کتاب میں سے کوئی شخص جان بوجھ کر اللہ کا نام چھوڑ دے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہیں سے اس مغالطے کا جواب نکل سکتا ہے جو آج کل بعض حضرات کے دل میں پیدا ہو گیا ہے، وہ یہ کہ یہ کہا گیا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، تو اہل کتاب جس طرح بھی ذبح کرے اس میں ان کے طریقہ ذبح پر کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے بھی ذبح کرے وہ حلال ہو جائے گا۔ اگر یہ عموم لیا جائے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کتابی شخص، یعنی کوئی یہودی ہے نصرانی، اگر چوٹ مار کر ذبح کرے یا گلا گھونٹ کے ذبح کرے تو وہ بھی حلال ہو، اور اللہ کا نام نہ لے تو بھی حلال ہو۔ اب ذرا ایک تصور کیجئے، ایک مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اور وہ اس کے باوجود، اگر مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کا نام نہیں لیتا، گلا گھونٹ ہلاک کرتا ہے، وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ ظاہر ہے کہ حرام ہوگا قرآن کریم کی روح سے۔ لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہودی اور نصرانی اگر اس طرح ذبح کرے کہ اللہ کا نام نہ لے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اس کا ذبیحہ حلال ہے، تو اس کے معنی میں کہ غیر مسلم کا ذبیحہ بڑا افضل ہے کہ وہ بغیر اللہ کا نام لیے بھی حلال ہو جاتا ہے، اور مسلمان کا ذبیحہ وہ اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ حرام ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بالکل بدیہی طور پر غلط بات ہے۔ لہذا جن حضرات نے یہ بات کہی ہے
کہ اہل کتاب اگر اپنے کسی اور طریقے سے بھی ذبح کریں گے تو حلال ہو جائے گا، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اہل کتاب سے کیا مراد ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ کم از کم تورات یا انجیل پر یا دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، تب ان کو اہل کتاب کہا جائے گا۔ ایمان رکھنے کے معنی یہ ہے کہ اسی تورات کو، اسی انجیل کو جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، اس کو اپنی آسمانی کتاب سمجھتے ہیں۔ لیکن آج کل مغربی ملکوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو نام تو ان کے عیسائیوں جیسے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ عیسائی نہیں ہیں بلکہ دہری ہیں، یعنی خدائی کے منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدائی کے منکر ہیں۔ تو آیا یہ حکم ان کے اوپر بھی صادق آئے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر واقعتاً وہ خدا کو نہیں مانتے، جب خدا کو نہیں مانیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے، موسیٰ علیہ السلام کو کیا مانیں گے؟ تو وہ ان کو بھی نہیں مانتے، تو وہ اہل کتاب میں شامل ہی نہیں۔ لہذا اگر انہوں نے کوئی ذبح کیا تو وہ ذبح معتبر نہیں ہوگا، وہ کیونکہ اہل کتاب کی ذبح ہے کہ مفہوم میں وہ داخل نہیں۔ اور اگر انہوں نے اہل کتاب میں سے کوئی شخص ہے جو کم از کم بنیادی طور پر تورات و انجیل پر ایمان رکھتا ہے، اگرچہ بعض چیزوں میں ان سے اختلاف بھی کرتا ہو اور اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، تو بے شک اس کو اہل کتاب میں شامل کر کے اس کے ذبیحہ کو حلال کہا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ ذبح کی تمام شرائط پوری کرے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو یہ فرمایا کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، پھر آگے فرمایا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اب اس کے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ بھئی تم ان کا کھانا کھا سکتے ہو، تو وہ تو نہیں پوچھ رہے ہم سے کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو یہ کیوں کہا کہ طعامکم حل لہم؟ تو در حقیقت اس میں کئی فوائد ہیں جس کی وجہ سے یہ جملہ بڑھایا گیا۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی گئی کہ تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، لہذا تم اگر ان کو کھانا کھلانا چاہو یا ان کو ہدیہ دینا چاہو تو اس میں تمہیں کوئی تکلف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی چیز اہل کتاب کے لیے حرام ہو، مثلا منخنقہ، مقوذہ، گلا گھٹا ہوا جانور یا چوٹ سے مارا ہوا جانور، وہ اگر حرام ہو تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو پیش کرے، اس کو اگر چاہے وہ اپنے مذہب میں جائز سمجھتے ہو، وہ اپنے مذہب میں جائز سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو ہدیے میں، دعوت میں وہ کھانا پیش کرے جو ہمارے مذہب کے لحاظ سے جائز نہیں ہے، چاہے اس کے مذہب میں جائز۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسا گوشت پیش کریں جو ہمارے نزدیک ناجائز۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ چونکہ تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، لہذا اگر تم ان کو اپنے طرف سے اپنا ذبیحہ ان کو کھلاؤ تو تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ابھی آگے آنے والا ہے کہ اہل کتاب کی خواتین تمہارے لیے حلال ہیں، اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ کیا معنی؟ تم ان سے نکاح کر سکتے تو، لیکن یہاں پر یہ تو یہ کہہ دیا کہ یہ حلت دو طرفہ ہے، یعنی ان کا کھانا تمہارے لیے حلال، تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ آگے جو عورتوں کا معاملہ آ رہا ہے وہاں یہ قصہ نہیں ہے، وہاں دو طرفہ نہیں ہے۔ ان کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں لیکن تمہاری عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں۔ تو تقابل کر کے ادھر
بتا دیا کہ ذبیحے کے اندر تو یہ بات ہے کہ تمہارا دو طرفہ حلت ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں یہ دو طرفہ کارروائی نہیں ہے. تو اس طرح اس لیے اس کا یہ فائدہ فرمایا گیا. المحصنات من الذین المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، جو پاک دامن عورتیں ہیں مسلمان ہوں یا پاک دامن عورتیں اہل کتاب میں سے ہوں، وہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. تو یہاں فرما دیا کہ اہل کتاب کی خواتین سے تمہارا نکاح جائز ہے، اور یہ حکم قرآن کریم کے دروازے ہو گیا. لیکن جتنی بھی حلال چیزیں ہیں یا مباح چیزیں ہیں وہ اسی وقت تک مباح رہتی ہیں جب تک کہ ان سے کوئی خرابی لازم نہ آئے، اور اگر خرابی لازم آنے لگے تو پھر اس صورت میں مباح تو اپنی جگہ مباح ہے، لیکن اس خرابی کی وجہ سے اس سے روک دیا جاتا ہے. تو اگرچہ یہاں اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کو حلال قرار دی، لیکن یہ کہ اباحت ہے، مباح ہے. اور ابتدائی زمانوں میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں شروع میں حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صورتحال یہ ہوتی تھی کہ اسلام ایک بڑھتی ہوئی اور چڑھتی ہوئی طاقت کے طور پر سامنے آ رہا تھا، اور اگر اہل کتاب خواتین مسلمانوں کے گھر میں آتی تو وہ اسلام کے ماحول سے متاثر ہوتی، تو اس میں کوئی مفسدہ کسی قسم کا نہیں تھا، بلکہ اسلامی ماحول میں آ کر بسا اوقات وہ اسلام قبول کر لیا کرتی تھی. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ آیا اور فتوحات ایران اور روم تک پہنچی، تو وہاں پر جب مسلمان جاتے تھے تو وہاں اکثریت تک ہوتی تھی رومیوں کی یا ایرانیوں کی، اگرچہ ان میں سے بعض مسلمان بھی ہو جاتے تھے، لیکن بڑی بھاری تعداد میں ایرانی اور رومی خواتین ہوتی تھی. اور حضرت فاروق اعظم نے محسوس کیا کہ چونکہ یہ مرکز سے دور ہیں، پوری تربیت ان کو ملی نہیں ہے جو نئے مسلم وہاں پر ہو رہے ہیں، تو وہ اگر خواتین سے اس طرح کا رشتہ قائم کریں گے تو اکثریت کے رجحانات مسلمانوں کے اندر آنے کا اندیشہ ہے. لہذا انہوں نے وقتی طور پر یہ پابندی لگا دی کہ بھئی کسی غیر مسلم خاتون سے نکاح کرنے کی میری طرف سے اجازت نہیں. لیکن یہ سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ ایک عارضی اور مفسدے کو روکنے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے پابندی لگائی تھی، ورنہ اصلاً حلال ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کسی چیز کا حلال ہونا اور بات ہے، اور اس حلال تک پہنچنے کا طریقہ اختیار کرنا، اس کا جائز ہونا، یہ اور بات ہے. جیسے آپ اگر کسی پرندے کو پکڑ کے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور دو چار اس کے اوپر تھپڑ لگا کے اور پھر اس کو ذبح کریں جس سے اس کا رگیں کٹ جائیں، تو وہ جانور تو حلال ہوگا بے شک، لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ناجائز ہوگا. تو طریقے کے ناجائز ہونے کے باوجود وہ چیز حلال رہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کتابی خاتون سے نکاح کرتا ہے تو اگر مفاسد موجود ہیں جیسے کہ آج کل بہت ہیں، تو یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے، جبکہ اس کو اندیشہ ہو کہ میں اہل کتاب سے نکاح کرنے کے بعد اپنی اولاد کو نہیں بچا سکوں گا، اپنی اولاد کو خراب کرنا پڑے گا. یہ جانتے بوجھتے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے، اگرچہ اس گناہ کے ذریعے جو عورت نکاح میں آئے گی وہ حلال ہو جائے گی، لیکن یہ عمل کرنا بذات خود کہ اپنے آپ کو اس فتنے میں ڈالنا، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حکم کا یہی مقصد تھا. آگے یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ
یہاں پر بھی نکاح کا ذکر آیا ہے تو فرمایا اذا آتیتموہن اجورہن، کہ نکاح اس وقت حلال ہوتا ہے جب تم نے عورتوں کو ان کے حقوق یعنی مہر ادا کر دیا، اور ان کو نکاح میں لانے کا مقصد اپنے آپ کو عفت کی قید میں لانا، مقصود یہ ہو کہ میں عفت کی زندگی گزاروں اور غیر مسافحین، اور مقصد یہ نہ ہو کہ صرف ایک ہوس نکالنا مقصود ہے، ولا متخذی اخدان، اور نہ خفیہ آشنائی پیدا کرنا مقصود۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کی طرح پھر توجہ دلائی ہے انسان کو، یہ قوانین تو ہم نے بیان کر دیے، لیکن قوانین پر عمل درآمد بغیر ایمان کے طاقت کے کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان سے انکار کر دے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہ کرے تو اس کا سارا کیا دھرا غارت ہو جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں اس کا شمار خسارہ اٹھانے والا۔